العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین سورۃ الانبیاء آیت نمبر 85 اور 86 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذا الکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر کرنے والے تھے اور انہیں ہم نے اپنے رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے لائق لوگوں میں سے ہیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذا الکفل کو یاد کرو۔ ارشاد فرمائے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذا الکفل علیہ السلام کو یاد کریں، وہ سب عبادات کی مشقتوں اور آفات و بلیات کو برداشت کرنے پر کامل صبر کرنے والے تھے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ذبح کیے جانے کے وقت صبر کیا، غیر آباد بیابان میں ٹھہرنے پر صبر کیا، اور اس کے صلے میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ مقام عطا کیا کہ ان کی نسل سے اپنے حبیب اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر فرمایا۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام نے درس دینے پر صبر کیا، اور حضرت ذا الکفل علیہ السلام نے دن کا روزہ رکھنے، رات کو قیام کرنے اور اپنے دور حکومت میں لوگوں کی طرف سے دی گئی تکالیفوں پر صبر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور اس کی نافرمانی سے بچنے پر صبر کرے، یوں ہی جو شخص اپنے مال، اہل و اہل اور جان میں آنے والی کسی مصیبت پر صبر کرے تو وہ اپنے صبر کی مقدار کے مطابق نعمت، رتبہ اور مقام پاتا ہے، اور اسی حساب سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حقدار ہوتا ہے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ذنون کو یاد کرو، جب وہ غضبناک ہو کر چل پڑے تو اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے۔ یہ اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ وَظَنُّونَ، اور ذنون کو یاد کرو۔ یہاں سے حضرت یونس بن متی علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، جس کا خلاصہ یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے آپ کی دعوت قبول نہ کی اور نہ ہی نصیحت مانی، بلکہ وہ اپنے کفر پر ہی قائم رہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام غضبناک ہو کر اپنی قوم کے علاقے سے تشریف لے گئے، اور آپ نے یہ گمان کیا کہ یہ ہجرت آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ اس کا سبب صرف کفر اور کافروں کے ساتھ بغض اور اللہ تعالیٰ کے لیے غضب کرنا ہے۔ لیکن آپ نے اس ہجرت میں اللہ رب العالمین کے حکم کا انتظار نہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ وہاں کئی قسم کی تاریکیاں تھیں، جیسے دریا کی تاریکی، رات کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے اس طرح دعا کی، اے میرے رب، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بے جا ہوا کہ میں اپنی قوم سے تیرا اذن اور اجازت پانے سے پہلے ہی جدا ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جب دعا مانگی تو یہ کلمات کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جب تم میں سے کسی شخص پر کوئی مصیبت یا دنیا کی بلاؤں میں سے کوئی بلا نازل ہو اور وہ اس کے ذریعے دعا کرے تو اس کی مصیبت اور بلا کو دور کیا جائے؟ تو آپ علیہ السلام سے عرض کی گئی، کیوں نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ فظن ان لن نقدر علیہ، تو اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے۔
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے وہ کافر ہے، اور یہ ایسی بات ہے کہ کسی عام مومن کی طرف بھی اس کی نسبت کرنا جائز نہیں، تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف یہ بات منسوب کرنا کس طرح جائز ہوگی؟ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی پکار کو سن لیا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی پکار سن لی اور اسے تنہائی اور وحشت کے غم سے نجات بخشی اور مچھلی کو حکم دیا، تو اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر پہنچا دیا، اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات دیتے ہیں جب وہ ہم سے فریاد کریں اور دعا کریں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور زکریا کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور زکریا کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا۔ یہاں سے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب مجھے بے اولاد نہ چھوڑ بلکہ وارث عطا فرما، اور تو سب سے بہتر وارث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق کے فنا ہونے کے بعد باقی رہنے والا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ اگر تو مجھے وارث نہ دے تو بھی کچھ غم نہیں، کیونکہ تو بہتر وارث ہے۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کے لیے اس کی بیوی کو قابل بنا دیا، بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں بڑی رغبت سے اور بڑے ڈر سے پکارتے تھے اور ہمارے حضور دل سے جھکنے والے تھے۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں سعادت مند فرزند حضرت یحییٰ عطا فرمایا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے آپ کی زوجہ کا بانجھ پن ختم کر کے اسے اولاد پیدا کرنے کے قابل بنا دیا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے، یعنی جن انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوا ان کی دعائیں اس وجہ سے قبول ہوئیں کہ وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بڑی رغبت سے اور بڑے ڈر سے پکارتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دل سے جھکنے والے تھے۔ والتی احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آیة للعالمین، اور اس عورت کو یاد کرو جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی خاص روح پھونکی اور اسے اور اس کے بیٹے کو سارے جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ والتی احسنت فرجہا، اور اس عورت کو یاد کرو جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی۔ یہاں سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مریم کو یاد کریں جس نے پورے طور پر اپنی پارسائی کی حفاظت کی کہ کسی طرح کی کوئی بشر اس کی پارسائی کو چھو نہ سکا، تو ہم نے اس میں اپنی خاص روح پھونکی اور اس کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسے اور اس کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سارے جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کے کمال کی نشانیاں بنا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، بے شک اسلام تمہارا دین ہے، ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو تم میری عبادت کرو۔ ان هذه امتکم، بے شک یہ اسلام تمہارا دین ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہے لوگو بے شک اسلام تمہارا دین ہے اور یہی تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے، اس کے سوا جتنے ادیان ہیں وہ سب باطل ہیں اور سب کو اسی دین اسلام پر قائم رہنا لازم ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، نہ میرے سوا کوئی دوسرا رب ہے، نہ میرے دین کے سوا اور کوئی دین ہے۔
تو تم صرف میری عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، اور لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ گزشتہ آیت میں بتایا گیا کہ دین ایک ہی ہے اور سب انبیاء علیہ السلام نے اسی کی تبلیغ کی، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں نے دین میں بھی اختلاف کیا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کو اپنا دین بنا لیا، خود بھی بکھر گئے اور ان کے اعمال بھی جداگانہ ہو گئے۔ تو خیال رہے کہ انبیاء علیہ السلام کے دینی اعمال مختلف تھے، مگر ان کا یہ اختلاف اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، جس میں ہزارہ حکمتیں تھیں۔ اس لیے یہ اختلاف پکڑ کر بحث نہیں، بلکہ لوگوں کا خود ساختہ اختلاف اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب ہے، لہذا آیت بالکل واضح ہے، کلٌ الینا راجعون، سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہاں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو تمہارا جی میں آتا ہے کر لو، لیکن یاد رکھو کہ قیامت کے دن آنے والا ہے، اور اس دن تم سب کو ہماری طرف لوٹنا ہے۔ اس وقت تمہیں ہر چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔